یہ جو ابھی ایک پوائنٹ ریز کر رہے ہیں آئینی قانونی اور ساتھ کہہ رہے ہیں ایک چیز روایت ہوتی ہے، ذرا اس پہ تجزیہ کیجئے گا لغاری صاحب۔ بہت مہربانی ڈاکٹر فضا۔ پہلی بات یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ جب آئین سامنے آ جائے اور قانون سامنے آ جائے تو پھر روایت ٹوٹ بھی جاتی ہے اور متصادم، فرض کریں یہ تصادم ہو گیا روایت کا اور آئین کا، روایت کا اور قانون کا، ریٹن کانسٹیٹیوشن کا اور ایک ایسی روایت جس پر عمل کیا جاتا رہا ہے، نہیں بھی کیا جاتا رہا ہے، ایسا بھی ہے کہ اس پر عمل نہیں بھی ہوا، بہت سی ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو جب ٹکراؤ ہو آئین کا اور روایت کا تو پھر اگر کوئی چیز پریویل کرے گی تو آئین ہوگا نا۔ آئین میں جب یہ موجود ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کمیشن کو فارم کر سکتے ہیں، اور جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے ماہر قانون ہیں، 50 سال سے زیادہ ان کی پریکٹس ہے، اور ان کی بھی کچھ روایتیں ہیں، اور ہم ان روایتوں کو بعض دفعہ بہت ٹھیک بھی سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ بہت خراب بھی سمجھتے ہیں۔ ان کی ایک روایت یہ ہے کہ جب سیاست میں لانے والا محسن اعظم بہت برے حالات میں ہو اور پھانسی گھاٹ میں ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ تو کیا خیال ہے کہ اس روایت پر عمل کرنا چاہیے؟ جب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی گھاٹ کی طرف تھے اور یہ پیچھے ان سے 5 سال تک یا 4 ساڑھے 4 تک وزارتوں میں رہے ہیں، حنیف رامی کی وزارت میں، صادق حسین قریشی کی وزارت میں، غلام مصطفیٰ کھر کی وزارت میں، تو انہوں نے اس تمام وزارتوں میں رہنے کے بعد جب ان کے پاس وقت آیا کہ ان کا لیڈر برے وقت میں ہے تو انہوں نے لیڈر کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک، اور پھر یہ بھی ہوا یہ حمداللہ صاحب لغاری صاحب کو صحیح سے نہیں سن پا رہے، ذرا ٹیکنیکلی ٹھیک کر جی لغاری صاحب پلیز کنٹینیو۔ جی تو میں اچھا اس روایت کو اگر یہ روایت آئے تو اس روایت کو میں حافظ حمداللہ صاحب کی بات کرتا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حافظ حمداللہ صاحب کو پاکستان کی شہریت سے محروم کر دیا گیا تھا، یعنی اس قدر اذیتناک، اس قدر شرمناک فیصلہ تھا کہ جناب ان کی شہریت ہی ختم کر دی گئی تھی کہ آپ نہیں ہیں پاکستان کے شہری۔ یعنی یہ اگر اس طرح کی لاقانونیت ہو اور اس کے سامنے اگر آپ کہیں کہ جی ہم ایک قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا یا یہ کسٹم یہ اس روایت کو آگے بڑھایا جائے گا کہ جی وقت پڑنے پر مخالف کی شہریت بھی ختم کر دو، ان کو کہو کہ آپ پاکستانی نہیں ہو۔ اس روایت کو ہم لے کر کہاں جا سکیں گے؟ جناب اعتزاز احسن اپنے پڑوسی ہونے کا حق نبھا رہے ہیں یا اس سے بڑھ کر اپنی اس روایت کی پاسداری کر رہے ہیں جس کے تحت وہ سخت بحران میں، یہ سخت مشکل میں اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہی ہوا تھا چودھری اعتزاز احسن صاحب اس وقت افتخار چودھری صاحب کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ کر وہ ریلی لے کر چل رہے تھے لاہور سے، اور گجرانوالہ میں پھر ان کو ہی فون آ گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کا مطالبہ ہم مانتے ہیں، اور اپنی پارٹی کو انہوں نے کارنر کیا ہوا تھا، اپنی پارٹی کو وہ ڈچ کر رہے تھے، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ بڑا پن پارٹی لیڈر کا ہے کہ ان کو پھر بھی اپنے ساتھ بلاتے ہیں اور وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ان کی روایتیں کوئی اچھی نہیں ہیں، جن قابل تحسین نہیں ہیں، ان کی ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بعض دفعہ روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو توڑ دینا چاہیے، اور بعض دفعہ قانون اتنا بالادست ہوتا ہے اور آئین تو بالکل ہی بالادست ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی روایت آ رہی ہے تو روایت کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کمیشن کے قیام کا تعلق ہے، اس کمیشن کو قائم کرنے کا اختیار اسٹیٹ کے پاس موجود ہے، اور اسٹیٹ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ایسے کسی کمیشن کے بنانے سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں۔ قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا، سب میں شیر جیسی رہا، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ۔ لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ،
अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।